نماز خاموش کیوں؟ ایسی بات جو سب کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امت، اور رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تجھ کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے، اور دوسرے نبیوں کی امتوں کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد یک بیک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا ذکر کروں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہوں گے، اس لیے اب جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر خاموشی کا پہرا لگ جاتا ہے۔ مگر جبرائیل علیہ السلام کی اچانک خاموشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ بتاؤ کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے رک گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تابانہ طور پر فرماتی ہیں، جبرائیل جلد بتاؤ، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ اب مجبوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چین و سکون جاتا رہا اور بے چینی بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی اور منزل سدرہ کی جانب پرواز کر گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ نبوت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی میں پہاڑ کی غار میں پہنچ کر اپنی نورانی پیشانی کو فرش زمین پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسو کی برسات ہونے لگی اور زبان مبارک سے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدا جاری ہو گئی۔ ادھر شمع رسالت کے صحابہ کا عجیب عالم ہو گیا، سرکار کو نہ پا کر بےتاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حجرہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، مدینے کی ایک ایک گلی صحابہ کرام نے چھان ڈالی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینہ میں کہرام مچ گیا، مرد عورت بوڑھے بچے سب بے قرار ہو گئے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھروں میں چولہے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عالم ہوا تو اہل بیت حسنین کریمین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بے چینی کے ساتھ تلاش میں سرگرداں میں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پر پتہ نہیں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، زلفیں اور چہرہ ودوحا کی زیارت نہ ہو سکی اور نہ کہیں پتہ چل سکا۔ اب آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی میں تلاش شروع ہو گئی کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کیا کہ کہیں تم نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا، نہیں، میں نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات ضرور ہے جس سے میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو، اس پہاڑ کے کھوہ سے آج 3 دن ہو گئے، برابر کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی رلانے والا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کے درد بھری آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا اور چگنا چھوڑ دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا،
کہ آج 3 دن ہو گئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ناپسند کر دیا ہے۔ ہم چرواہے کی نشاندہی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دوڑ پڑے۔ دیکھا تو ایک پہاڑ کی کوہ میں پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں رب حبل امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین قدم ناز کو چوم کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر مبارک اٹھائیے اور حجرے میں تشریف لے چلیے، شہر مدینہ ویران ہو گیا ہے، شمع رسالت کے پروانے رو رو کے بے حال ہو گئے، مدینے میں واویلا مچا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت بہت پریشان ہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر امت آسی کے غم میں زار و قطار رو رہے ہیں اور دعائے مغفرت میں مصروف ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تمام تر کوششیں کرنے کے بعد ناکام ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدہ طاہرہ خاتون جنت عالیہ حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خاتون جنت، ہم نے سرکار مدینہ کا پتہ لگا لیا ہے، فلاں پہاڑ کی کوہ میں اپنی امت آسی کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر انور نہیں اٹھا رہے، خدا را تشریف لے چلیے، ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھا لیں اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ خاموش آواز میں نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی بندگی کی انتہائی عاجزی اور خشوع کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھی جانتا ہے اور سننے والا ہے، چاہے آپ لب ہلائیں یا دل میں بات کریں۔ خاموشی سے پڑھنا انفرادی تعلق کو مزید مضبوط بناتا ہے اور بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہے، بغیر کسی ظاہری دکھاوے کے۔ بلند آواز سے تلاوت بعض نمازوں جیسے فجر، مغرب اور عشاء میں اس لیے رکھی گئی تاکہ قرآن کی تاثیر دلوں تک پہنچے، مومنوں کے اندر خشیت پیدا ہو اور جماعت کے افراد اللہ کے کلام کی عظمت محسوس کریں۔ خاموشی اور بلند آواز دونوں کے اپنے الگ الگ روحانی اثرات ہیں۔ خاموشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے رازدارانہ تعلق کی علامت ہے اور بلند آواز اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ نظام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری عبادات میں عظیم محبت اور اللہ کی بڑائی کا ایک حسین امتیاز ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالی انسان ان ہاتھوں کو دل میں محسوس کرے تو یقیناً اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمارے ہر حال کو جانتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جسم اطہر کو چادر سے چھپایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگی کہ ابا جان، اب سجدے سے سنو ارون اٹھا لیجئے اور مدینہ منورہ تشریف لے چلیے۔ آپ کی جدائی سے مدینہ والوں کا برا حال ہو گیا ہے، ہر طرف آو فغاں برپا ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ حسنین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ بار بار رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ بالآخر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیشانی مبارک سے مل کر عرض کیا، ابا جان، دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اب تو سر اقدس اٹھائیے ورنہ فاطمہ قیامت تک سجدہ کرے گی، سر نہیں اٹھائے گی۔ تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ، تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے میری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کرا لیتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا، اس کا نام جبریل تھا۔ اس کا ایک لڑکا حسن جمال میں دکھتا یکتا تھا، جو کمال سیرت مزین تھا اور بڑا خلیق تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنے والدین کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی
اور اس پر مشقی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندر دیکھ نہ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضناک اور خوشگمی ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے ہم نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات اور خزانہ نہیں ہے، اس میں چاند اور راکھ ہیں۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ و دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جب لیب بارہ نوشی میں مشغول تھا، جہاں یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ کے ابرو پیوستہ ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، پانی سے نہیں ڈرے گا۔ وہاب کی لگام میں اس کاغذ پر پڑی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا کہ کاش میں معلوم کر لیتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آپ آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، آپ درمیاؤں میں ہیں یا جنگوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالی کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو آپ پر حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں نے ہدایت دی، تم مجھ سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔